السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سینٹر میں خیر مقدم ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی اہم سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اسلامک معلومات سوال و جوابات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جاتی ہے، جن میں سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کے متعلق جو اہم باتیں ہوتی ہے، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ ہم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے لاسٹ کی ویڈیو میں ہم نے 10 کوشچن آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے کی اور بڑھاتے ہوئے آج پھر آپ کے سامنے 10 سوال پیش کیے جائیں گے۔ حضرات، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آخری کوشچن آپ حضرات سے معلوم کیا تھا اور اس کا جواب کمنٹ باکس میں کسی کی طرف سے بھی نہیں آیا، اسی لیے آگے کی اور نہ بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اسی سوال کا جواب آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو 10واں سوال کل آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا وہ تھا قرآن کریم میں حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے۔ حروف مقطعات ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ لفظ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ سے کچھ اور نہ کہتے ہوئے ہم اپنے سوال و جوابات کے سلسلے کو آگے کی اور بڑھاتے ہوئے 11ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا 11واں سوال ہے، قرآن کریم میں کل مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم میں مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے۔ 12واں سوال ہے، قرآن کریم میں کل مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم میں کل مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ ناظرین، مکی اور مدنی سورتوں کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا بہت آپ کو اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئی تھی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ 13واں سوال ہے، قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم کے 55 نام ہیں۔ 14واں سوال ہے، قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ اس کا جواب ہے، قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں۔ 15واں سوال ہے، قرآن پاک میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ اس کا جواب ہے، قرآن پاک میں کل 7 منزلیں ہیں۔ 16واں سوال ہے، قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ العلق ہے۔ 17واں سوال ہے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے، نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے سوال میں سورت کی بات کی گئی ہے، یعنی پوری سورت کی بات، اور جو یہ سوال ہیں اس میں صرف آیت کی بات کی گئی ہے۔ 18واں سوال ہے، قرآن کریم میں کل کتنے سجدے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں۔ حضرات، سجدے کی تعداد کے متعلق آپ کو ایک بات جان لینی چاہیے۔ دیکھیے، سجدے کی تعداد کے متعلق ائمہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حنفیوں کے نزدیک سجدے کی تعداد 14 ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک سجدے کی تعداد 15 ہے۔ حنفی کے نزدیک کا مطلب یہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں۔ لیکن جو 17ویں پارے کے آخر میں ایک سجدہ آتا ہے
وہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک مانا جاتا ہے، اس لیے امام شافعی کے نزدیک سجدے کی تعداد 15 ہوئی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سجدے کی تعداد 14 ہی ہے۔ 19واں سوال ہے، نزول قرآن کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب ہے، نزول قرآن کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا، یعنی رمضان کریم میں۔ سامعین کرام، جس طریقے سے کل آپ حضرات کے سامنے 9 سوال رکھے گئے تھے اور آخر میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا تاکہ آپ حضرات اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں بتائیں، اسی طریقے سے آج بھی آپ حضرات کے سامنے صرف 9 سوالوں کے جواب پیش کیے گئے ہیں۔ ایک سوال کل کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ آپ حضرات اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں لکھ سکیں اور ہمیں بھی یہ معلوم ہوتا رہے کہ آپ کو بھی دینی معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی ہے۔ تو 20واں سوال ہے، نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا یہ سلسلہ قائم کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اسلامی معلومات کی جانکاری ہو۔ یہ معلومات بہت چھوٹی ہوتی ہے، آپ بڑی بڑی معلومات تو یاد رکھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں بہت بڑے بڑے مفتیان کرام سے، لیکن یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کا جاننا ہی بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے ایک سوال رکھا جاتا ہے تاکہ آپ خود سے کوشش کریں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی، اور آپ اس سوال کا جواب جو خود سے تلاش کریں گے تو جیسا کہ بتا دیا گیا ہے، جو چیز آپ خود سے تلاش کرتے ہیں وہ چیز آپ کو تادیر یاد رہتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ ہم یہ سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ سلسلہ آگے کی اور بڑھے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیا کریں تو اپنے متعلقین، اپنے ساتھی، اپنے دوست احباب کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ بھی ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔